بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك، اور تاکید کی ہے، حکم دیا ہے تیرے رب نے، اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم بندگی کرو، الا ایاہ، مگر خاص اسی کی، وبالوالدین، اور حکم دیا ہے تیرے رب نے ماں باپ کے ساتھ احسانہ، اچھا سلوک کرنے کا. اما یبلغن، اگر پہنچ جائیں، عندک الکبر، تیرے پاس، الکبر، بڑھاپے کو، ماں باپ، احدہما، ان میں ایک، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما اف، پس نہ کہہ انہیں اف بھی، ولا تنہرہما، اور نہ ڈانٹ انہیں، نہ جھڑک انہیں، وقل لہما، اور کہہ ان دونوں کو، قولا کریما، بات شریفانہ، عزت کی. واخفض لہما، اور پست کر دے، جھکا دے ان کے لیے، جناح الذل، بازو عاجزی کے، من الرحمت، شفقت سے. وقل، اور کہہ، ربی، اے میرے پروردگار، ارحمہما، ان دونوں پر اپنا رحم فرما، کما ربیانی، جیسے انہوں نے میری تربیت کی، صغیرا، بچپنے میں. یہاں اللہ جل شانہ نے اپنا حق بندگی اس کو بیان کیا پہلے، کہ اللہ کی بندگی کے حق میں کسی قسم کے شرک کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت میں خالص پکارو، اور عبادت اور بندگی وہ عبادت بدنی ہو جیسے نماز ہے، رکوع سجدے کی کیفیات ہیں، یا وہ عبادت مالی ہو کہ صدقہ کے ذریعے سے، قربانی کے ذریعے سے اللہ کو راضی جو کیا جاتا ہے. تو بدنی، مالی، کسی بھی قسم کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک عبادت نہ کرو، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ریز ہو جاؤ، کسی کے آگے سجدے کے لیے جھک جاؤ. اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی دو، جانوروں کو ذبح کرو اوروں کی خوشنودی کے لیے. تو جانی، بدنی اور مالی کسی قسم کی عبادت اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے روا نہیں ہے. اور یہ سبق ہر نماز میں پڑھایا جاتا ہے، ایاک نعبد، کہ اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے، اور جب مشکل بنے، انسان کو کوئی حاجت پیش آئے، پریشانی آئے، تو مدد صرف اللہ کی ذات سے مانگنا ہے، اسی کے نام کی فریاد اللہ سے کرنا ہے، اور اللہ کو پکار کر یا اللہ اس سے اپنی حاجت پوری کرے، یا اللہ اپنی مدد پریشانی میں اس کو پکارے. تو یہ جو لوگوں نے شرکی الفاظ بنائے ہیں، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، یا غوث اعظم دستگیر،
یہ اگر اس نیت سے کر رہا ہے، اور یہی اکثر نوعیت میں یہی نیت سامنے آتی ہے کہ وہ ان شخصیات سے مدد مانگتے ہیں، اور جو یا علی مدد کہتے ہیں وہ تو واضح لفظوں میں بھی کہتے ہیں کہ علی ہی ایک دنیا کا خدا ہے اور وہی سب کے کام بناتے ہیں، وہی مولا علی مشکل کشا کے الفاظ ان کے بارے میں کہے جاتے ہیں، جو شرک ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا، ان کے نام کی فریاد اپنی حاجتوں میں مشکلوں میں کرنا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی فریاد کرنا، یہ ان کی سے مدد لینے کی جو صورتیں، یہ شرک ہے، اس سے منع کیا گیا ہے ہمیں قرآن کریم میں۔ تو سب سے پہلے اللہ نے اس سبق کو پڑھایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے حکم دیا ہے، تاکید کی ہے تجھے اے انسان، اللہ تعبدوا الا اياه، یہ کہ نہ بندگی کرو، نہ عبادت کرو، جانی ہو وہ عبادت مالی ہو، الا اياه، مگر صرف اس ذات کی خاص کر اسی کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانا، اللہ کا حق پورا دو اللہ کی ذات کو، اور اس کے بعد اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا اور پہلا حق اس کے بعد وہ ماں باپ کا ہے، وبالوالدین احسانا، اور اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے، حکم دیا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ احسان کے معاملے کو کرنے کی۔ احسان حسن سلوک کرنا، اور احسان یہ ہے کہ ماں باپ تمہیں ڈانٹیں، تمہیں برا بلا کہیں، اور تمہارا حق تمہیں نہ دیں، تمہیں گالم گلوچ کریں، تو اس کے بدلے میں تمہاری طرف سے خاموشی ہو، کوئی رد عمل نہ ہو، طریقے سے انہیں سمجھاؤ، ادب سے ان سے بات کرو کہ آپ یہ بات صحیح نہیں کہتے، یا آپ کا یہ موقف یہ سچائی سے دور ہے۔ طریقے سے الفاظ کا چناؤ بھی ایسا ہو جس میں ادب کا پہلو ہو۔ الفاظ وہ غلط ہیں، آپ انہیں صحیح بات سمجھانا چاہتے ہیں تو الفاظ کے اندر بھی ادب ہونا چاہیے۔ منہ پہ کہنا کہ تم غلط ہو، تم جھوٹے ہو، یہ بھی بے ادبی ہے وہ اگر غلطی پہ، لیکن الفاظ کا چناؤ جن سے انہیں تم ان کی غلطی کی نشاندہی کرو، یا ان کی جو جس جھوٹ کی راہ پہ ہیں اس کی نشاندہی کرو، تو الفاظ کے چناؤ میں بھی ادب کا خیال رکھو۔ تو احسان یہ ہے وہ تم سے برا کریں، تم سے اچھا سلوک نہ روا رکھیں، تمہارے ساتھ سختی سے پیش آئیں، تو تم نے برابری نہیں کرنی بلکہ جھک کے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی، یہ بہت بڑے بزرگ اور تابعین میں بڑے درجے کے تابعی ہیں، ان کا فرمان ہے کہ ماں باپ کی غلطی پر بھی تم نے آگے سے خاموش رہنا ہے اور کوئی رد عمل نہیں دینا، اور ان کے سامنے تمہاری گفتگو، تمہارا انداز، تمہارے رویے ایسے ہونے چاہیے۔ مثال سے سمجھایا، فرمایا جیسے ایک غلام ہو یا ایک نوکر ہو، آج کی اصطلاح میں غلام ہے یا ملازم ہے، اور اس کا جو آقا ہے، مالک ہے، وہ سخت مزاج کا ہے، انتہائی ترش لہجہ ہے، اس کی گفتگو انتہائی تلخ ہوتی ہے۔ اب اس سخت مزاج مالک کے سامنے غلام کا جو رویہ ہوتا ہے عاجزی والا، غلام کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، اور اس کی گفتگو میں، اس کے رویے میں، اس کے انداز میں وہ بالکل عاجزی ہوتی ہے صرف اس کی سختی کے سامنے۔ تو جیسے ایک سخت مالک کے سامنے غلام عاجزانہ رویہ اختیار کرتا ہے، یوں ماں باپ کے سامنے بچوں کو، اولاد کو، وہ جس بھی عمر کو پہنچی ہوئی ہے، اگر باپ 100 سال کی عمر میں ماں باپ ہیں اور بچہ 70-75 سال کا بوڑھا ہے، یہ بھی اب اولاد والا ہوگا، لیکن اپنے ماں باپ کے سامنے اس کو پوری کی پوری عاجزی کا رویہ رکھنا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ اللہ نے حکم دیا احسان کا،
اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ جائیں وہ تیرے ہاں الکبر بڑھاپے کو، یعنی تیری زندگی میں تیری موجودگی میں انہیں بڑھاپا آ گیا، احدہما ان میں سے کوئی ایک، یعنی ایک کی وفات بہت پہلے ہوگی، دوسرے اب بڑھاپے کے اندر ہیں، یا یہ ہے کہ بعد دفعے عمر میں فرق ہوتا ہے، شادی میں 15-20 سال کا بعد دفعہ فرق ہوتا ہے، تو ایک بوڑھا ہو گیا اور ایک ابھی جوان ہے۔ اب جو بوڑھا ہو گیا ہے انہیں تمہاری زیادہ ضرورت ہے، تمہاری خدمت کی زیادہ انہیں احتیاج ہے، تو احدہما ان میں سے ایک بڑھاپے کو چلا جائے، او کلاہما یا دونوں بڑھاپے میں تمہارے سامنے آ گئے تمہاری زندگی میں۔ اب بڑھاپے میں ان کے رویے ذرا سخت ہو جائیں گے، اور یہ ظاہر ہے سب کے مشاہدے میں ہے، جب بڑھاپا آ جاتا ہے طبیعت بدل جاتی ہے، چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، طبیعت میں سختی آ جاتی ہے، اور جو جوانی میں ماں باپ کا اولاد پہ حکمرانی کا ہوتا تھا رویہ، اب ظاہر ہے یہ بڑھاپے میں چلے گئے، اب اولاد گھر کے کام کاج سنبھال رہی ہے، اب بیٹے گھر کے بظاہر حکمران اور ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، جس جگہ یہ ماں باپ پہلے ہوتے تھے اب اس جگہ پہ اولاد ہے، بیٹا ہے۔ اب یہ جو حکمرانی کا نظام گھر کی چھوٹی سی مملکت میں بدلتا ہے، اس پہ بعد دفعہ والد کا یا والدہ کا رویہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور ایسا گھر کا نظام حکمرانی کی تبدیلی پیدا ہو جائے تو ماں باپ کے رویوں میں لازمی تبدیلی پیدا ہوگی۔ وہ اب بڑھاپے میں تم پہ ڈنڈا چلانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑھاپے میں وہ تم پہ حکمرانی کی کوشش کرتے ہیں، اب ان میں وہ صلاحیت نہیں، بڑھاپے کا ذوف، دماغ میں بھی ذوف، اعضاء میں بھی، قوا میں بھی ذوف ہے، جس کی وجہ سے اب وہ یہ کام کر نہیں سکتے، لیکن دماغ میں وہ چیز موجود ہے، اس لیے وہ ایسے رویے اپنائیں گے جس کی وجہ سے اولاد کو ذرا مشکل ہوگی ان رویوں کو برداشت کرنا، یا اولاد کے لیے تکلیف دہ ہوگی ان کی گفتگو، ان کے رویے، ان کے انداز۔ اللہ نے اس پہ بھی یہ پابندی لگا دی، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، جب ماں باپ تمہارے ساتھ سختی کریں تو تم نے اف بھی آگے سے نہیں کرنا۔ اف کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں بعض مفسرین نے لکھا اس کے معنی یہ کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف کہہ رہا ہے، آپ کچھ کر رہے ہیں اور وہ کچھ کہہ رہا ہے، تو آگے سے آدمی کہتا ہے ہوں، یا کبھی کسی کوئی غلط اس کے سامنے اس کے دماغ میں یہ ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، تو یہ غلطی پہ ٹوکنے کے لیے ہوں ایسا لفظ بولتا ہے، تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں تم کہہ سکتے، ان کا رویہ جیسا بھی ہو لیکن تم نے اس کو برداشت کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے، اور وہ غلطی پر ہیں تو بہت ہی سلجھے ہوئے انداز سے، حکمت سے انہیں ان کی غلطی سے آگاہ کرنا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تمہارے سمجھانے میں، ان کو غلطی کے اوپر آگاہ کرنے میں کوئی ایسا لفظ نہ ہو، کوئی ایسا انداز نہ ہو جس میں جارحانہ رویہ ہو، جھڑکنے کا کوئی انداز ہو، ڈانٹنے کا کوئی انداز ہو۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف بھی نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں ڈانٹنا اور جھڑکنا بھی نہیں۔ بعد دفعہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر آدمی بے جا ضد کرتا ہے، بے جا قسم کے اپنے مطالبے منوانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس موقع پر اولاد کی نادانی ہوتی ہے کہ ماں باپ سے سختی سے پیش آتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، سخت الفاظ سے انہیں روک دیتے ہیں ان کے کام سے۔ ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے یہ زندگی، لیکن قرآن نے، اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول نے جو تعلیمات بحیثیت مسلمان کے دی ہیں وہ بہت اہم ہیں، ان کو ہمیشہ ملوز رکھنا ہے، اپنی طبیعتوں، اپنے جذبات، اپنے مزاج کو اس کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور کہو اپنے ماں باپ کے لیے ایسی بات، ایسی گفتگو ان سے کرو کریمہ، جو سنجیدہ لوگ کرتے ہیں، جو شریف لوگ، عزت دار جو لوگ کرتے ہیں۔ ماں باپ کی ہتک نہ کرو، ان کو بے عزت بڑھاپے میں نہ کرو، تو بہت نرمی کی بات گفتگو ان سے کرو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور پست کر دو ان کے لیے اپنے عاجزی کے بازو۔ جناح یہ کندھوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ عموماً آپ بچوں میں یہ رویہ دیکھتے ہیں کہ اگر تو آپ ان کی مرضی کی بات کہتے ہیں تو ٹھیک نارمل وہ رہتے ہیں، اور اگر کبھی بڑا کوئی گھر کا، ماں کہے، باپ کہے، بھائی کہے، بہن کہے، انہیں کوئی ایسی بات کہے جو انہوں نے ماننی نہیں، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے یہ اپنے کندھے ایسے اٹھا دیتے ہیں، کندھوں کو اونچا کر دیتے ہیں، بلند کر دیتے ہیں۔ تو یہ کندھوں کو بلند کرنا یہ رد عمل ہوتا ہے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے، یہ ہمیں نہیں اچھی لگتی، میں نے نہیں یہ ماننی، تو یہ ایک نافرمانی کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے کندھوں کو اونچا بھی نہیں کرنا، اپنے جسم کی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے انہیں اذیت پہنچے یا جس سے نافرمانی کا اظہار ہو۔ ایک ہے زبان سے نافرمانی، جسم کے اعضاء سے، اشارے سے بھی نافرمانی کی ادا نہیں بنائی۔ کس قدر اللہ جل شانہ کی طرف سے اس معاملے میں یہ نزاکت ہے، کتنی تعلیمات اہم ہیں، لیکن آج افسوس ہے کہ اتنی لاپرواہی برتی جاتی ہے ماں باپ کے حقوق کے معاملے میں، اور اولاد بہت کوتاہیاں کر رہی ہیں، بہت زیادہ بے اعتدالی کی راہ پہ چل رہی ہیں، اور یہ ایک ایسا برائی کا معاملہ ہے ماں باپ سے بد سلوکی کا، جس کا سودا نقد ہے، کہ جس نے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا اپنی اولاد سے وہ بھگت کر کے مرے گا۔ ایسا نہیں ہے، ادھار نہیں ہے۔ دیکھ لو دنیا میں جو اولادیں اپنے ماں باپ سے برا سلوک کرتے رہے، آج ان کی اولادیں بھی وہ جب بوڑھے ہو گئے ان سے وہی سلوک کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اور پست کر دو اپنے ماں باپ کے لیے اپنے عاجزی کے بازو، من الرحمت، شفقت کے جذبات کے ساتھ، وقل رب ارحمہما، رویے اپنے ان کے لیے نرم کر دو، اور اللہ سے ان کے لیے دعائیں مانگا کرو۔ زندہ ہیں تب بھی دعائیں کرو، اور اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کی فوتگی کے بعد بھی خوب ان کے لیے دعائیں کرو۔ ہو سکے تو روزانہ ایک تسبیح استغفار کی اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے کی جائے، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کی جائے۔ تو اگر کسی صورت میں اولاد سے والدین کی زندگی میں نافرمانی ہو گئی، وہ دنیا سے چلے گئے، اب ان سے معافی کیسے مانگے؟ اب یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے، قرآن کریم پڑھ کے ان کو بخشا کرے، ان کے لیے استغفار کر کے اللہ سے ان کے حق میں معافی مانگا کرے، تو اس سے اس کی نافرمانی والی جو صورت ہے اس میں ازالہ اللہ کی طرف سے ہو جائے گا، اور اس کا وہ گناہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے۔ تو اللہ سے مانگا کرو، قل، اللہ سے کہا کرو، ربی، اے میرے پروردگار، ارحمہما، ان ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے بڑی شفقت سے مجھے پالا تھا، صغیرہ، بچپن میں، جب میں بچہ تھا اور ماں باپ کو ستاتا، اذیتیں دیتا تھا، اور سردی کی راتیں بچے بستر پہ پیشاب کر دیتے، بستر گیلا ہو جاتا ہے، تو مائیں خود گیلے بستر پہ ہو جاتی ہیں اور اپنے بچوں کو خشک بستر پہ کر کے سردی کی راتیں خود اذیت میں گزارتی ہیں، اور اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو اذیت نہیں پہنچاتی۔ تو جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے سخت کے سخت حالات میں پالا، میرے ساتھ ہمیشہ شفقت کا معاملہ کیا، کہ بچہ بچپن میں روتا ہے، راتوں کو ماؤں کو سونے نہیں دیتے، دن کو ستاتے رہتے ہیں، لیکن مائیں اس کے رد عمل میں بچوں کو پھینکتی نہیں ہیں، انہیں اپنے سے دور نہیں کرتی، وہ غلاظت میں، گندگی میں
بہت زیادہ مبتلا ہو لیکن مائیں پھر بھی ان سے محبت کرتی ہیں، تو اے پروردگار میرے ماں باپ پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے میرے اوپر شفقت کی، میری تربیت کی، مجھے پالا پوسا صغیرہ بچپنے کے اندر۔ آخر دعوانا